السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے روشن پہلو دیکھے۔ آج اس مرحلے پر آتے ہیں جہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ وقت جب ظلم نے حکومت کا لباس پہنا اور حق نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ آج کا ایپیسوڈ ہے یزید کی بیعت سے انکار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی طرف رخ۔ 60 ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید خلافت کے تخت پر بیٹھا، لیکن یزید کا کردار اسلام کے اصل اصولوں کے بالکل مخالف تھا۔ شراب نوشی، ناچ گانا، فسق و فجور، ظلم اور جبر حکومت، یہ سب اس وقت کے معتبر مورخین نے لکھا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن اثیر نے الکامل فی التاریخ میں، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی فاسقانہ زندگی کا ذکر کیا۔ یزید نے سب سے پہلے مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت لیں، لیکن امام نے صاف انکار فرما دیا۔ انہوں نے کہا، میرے جیسا شخص یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ بن گیا، جہاں ایمان سے سیاست کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ آپ نے یہ ہجرت صرف اپنی حفاظت کے لیے نہیں کی، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے کی۔ مکہ میں لوگ آپ سے ملاقات کرتے، مشورے لیتے اور آپ کی بات سنتے۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خط آئے۔ لوگوں نے کہا، آئیں یا ابن رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ کوفیوں کے یہ خط آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہیں، جیسے تبری اور بالازاری کی تاریخوں میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معتبر ساتھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں 18,000 لوگوں نے بیعت دی، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا، اس نے لوگوں میں خوف پھیلا دیا۔ کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کا مقبرہ آج بھی عراق کے شہر کوفہ میں موجود ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین کو مکہ میں ملی۔ اس وقت آپ حج کی نیت سے تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ نے حج چھوڑ کر عمرے میں تبدیل کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی نہ ہو، اور کربلا کا سفر اختیار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ چھوڑا۔ آپ کے ساتھ کچھ مقلدین، رشتہ دار، بچے اور بزرگ تھے۔ اس سفر میں آپ ہر منزل پر لوگوں کو حق اور ظلم کا فرق سمجھاتے۔ آپ کے ساتھ 72 فدائی تھے، لیکن ہر ایک کا جذبہ ہزاروں پر بھاری تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑتے وقت لکھا، میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ امت کو ظلم اور گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھا سکوں۔ آپ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ عمر ابن سعد کی قیادت میں یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا اور کہا، یا تو یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ذلت کا جہاں نام آئے وہاں حسین کا نام نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاسے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے آگے جھکنا قبول نہیں کیا۔ ہر روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر یزید سے بات کرتے، نصیحت کرتے، مگر ان کا دل پتھر بن چکے تھے۔ یہ تھا کربلا کا آغاز، جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق حکمران کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور حق کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا کا سفر اختیار کیا۔ اگلے اور آخری ایپیسوڈ ہوگا شہادت حسین، کربلا کا پیغام، جہاں ہم دیکھیں گے 10 محرم الحرام کو دردناک منظر،
اور اس کا آج کے لیے پیغام۔ اللہ حافظ۔ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔